بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ذوالفشاں سلیم ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ میری عمر اب 30 سال ہے۔ آج اپنے شوہر کے موبائل میں اپنی 8 سال پرانی تصاویر دیکھ کر میں ٹھٹک گئی اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی اور مجھے اس دنیا کی نظروں میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار بنا دیا۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور بچپن سے ہی خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکیوں میں میرا شمار ہونے لگا تھا۔ میرا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی ہوتا پاس سے مجھے غور سے دیکھے بنا نہیں گزرتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوا۔ میں تب 14 سال کی تھی جب ہر وقت میرے ذہن میں یہی سوال رہتا کہ میں بہت حسین ہوں اور کوئی بھی پورے خاندان میں میری ٹکر کا نہیں ہے، اور دن بدن مجھ میں یہ غرور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری کوئی کزن بھی مجھ سے بات کرتی تو میں اسے حقارت سے دیکھتی تھی۔ میں صرف خوبصورت لوگوں سے بات کرتی تھی، لیکن وقت نے میرے اس غرور کو جو بری طرح توڑ کر رکھ دیا، اور پھر وہ ایک واقعہ میری زندگی بدل گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہوں نے مجھے کونے والی دکان سے کچھ سامان لانے کا کہا۔ میں گئی تو وہاں دکاندار فارغ بیٹھا پان کھا رہا تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا تھا اور پھر میرا پورا جائزہ لینے کے بعد مجھے کہا کہ بیٹا اندر آ کے لے لو۔ میں اس وقت اس کی نظروں کا مرکز نہیں سمجھ پائی تھی اور اندر چلی گئی، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک دم ہوس اتر آئی اور وہ مجھے دیکھتے ہی لال ٹپکانے لگا اور دکان کا شٹر بند کرنے کے لیے مڑا۔ تب تک سمجھ چکی تھی اور میں نے اسے کہا کہ انکل میں نے کچھ نہیں لینا، مجھے جانے دیں، اور فوراً باہر نکلنے لگی۔ لیکن اس بھیڑیے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے اوپر گرنے لگا تھا کہ میں فوراً اس کے شکنجے سے نکل کر بھاگ گئی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور پھر میں نے گھر جا کے ہی سانس لیا۔ مجھ سے امی نے پوچھا بھی بیٹا سامان کیوں نہیں لائی، لیکن میں ڈر کے مارے انہیں جواب تک نہ دے سکی اور کہہ دیا کہ دکان بند تھی، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کئی دن تک میں نے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالا اور اسکول بھی نہیں گئی، لیکن ایسا آخر کب تک چل سکتا تھا، اور پھر مجھے اسکول جانا ہی پڑا۔ مگر اس دن کے بعد مجھے احساس ہوا میرا حسن ایک آزمائش بھی ہے جس نے اس دن میری عزت تک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے مجھ میں وہ غرور ختم ہو چکا تھا، اور اب میں مسلسل حجاب کرنے لگی تھی اور کبھی بھی برقع پہنے بغیر گھر سے باہر قدم نہ نکالتی۔ اس حادثے کو کئی سال ہو گئے تھے اور میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا، لیکن آج تک میں کسی کو بھی اس اچانک بدلاؤ کی وجہ نہ بتا سکی تھی۔ میں حسین آج بھی تھی اور پہلے سے زیادہ تھی، مگر اب مجھ میں انکساری آ گئی تھی۔ میں 18 سال کی تھی جب میری پھوپھی طلاق لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ قصور نہ جانے کس کا تھا، لیکن اس دن کے بعد ہماری زندگی حرام ہو گئی اور ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواریں ہمارے لیے تنگ ہو گئیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان کے آنے کے بعد ہم لوگ کبھی اونچی آواز میں ہنسے بھی ہو۔ زندگی ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی کہ میری پھوپھی کی بیٹی ثانیہ نے میرے ساتھ کچھ عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں جو مجھے ٹھیک تو نہیں لگی تھی، لیکن میں کچھ بول نہ سکی کیونکہ اسے کچھ کہنا مطلب گھر کا سکون غارت کرنا تھا۔ اس لیے میں نے چپ ٹھان لی۔ ثانیہ سارا دن موبائل پر لگی باتیں کرتی رہتی تھی اور اس کے اونچے قہقہوں سے مجھے نفرت سی ہو گئی تھی۔ ہر وقت میسج پر لگی وہ بس حکم جھاڑتی رہتی تھی، اور اگر اسے کوئی کچھ بھی کرنے کو کہہ دیتا یا کوئی تانا مار دیتا تو وہ ایک دم طیش میں آ جاتی، اور پھر پھپھو ہوتی تھی اور ان کے ٹسوے جسے دیکھ کے ابا کا بس نہیں چلتا تھا کہ مقابل کی جان لے لیں۔ انہی دنوں ثانیہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ مجھے اپنی تصویر دو۔ میں نے منع کر دیا کہ میں تصویریں نہیں بناتی اور نہ مجھے اس چیز کا شوق ہے، لیکن ثانیہ کی سوئی وہیں اٹکی رہی۔ پھر میں نے اسے کہا ٹھیک ہے لے لو تصویر، لیکن حجاب میں ہی، لیکن وہ اس بات پر بھی نہ مانی، اور پھر میں نے اس سے سختی سے کہا کہ آج تک تو تمہیں موبائل سے نظر اٹھا کر کبھی مجھ سے بات کرنے کی بھی فرصت نہ ہوئی تھی، اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں میری تصویریں چاہیے؟ میری اس بات پر ثانیہ تو ہتھے سے اکڑ گئی کہ میں نے اس کی تذلیل کی ہے اور میں اس سے بد کردار کہہ رہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایسا تماشا لگایا کہ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ پھپھو گھر نہیں تھی، ورنہ ابا تو میری بات بھی نہ سنتے، اور صرف یہی سن کر کہ میں نے ثانیہ کو بد کردار کہا ہے
میری ٹانگیں توڑ دیتے۔ میں فوراً آگے بڑھی اور بات جو رفع دفع کرنے کی کوشش کی تو ثانیہ بولی کہ وہ صرف ایک شرط پر پھپھو کو نہیں بتائے گی کہ اگر میں اسے بنا حجاب کے تصویریں دوں۔ میں نے بہت پس و پیش کی کہ میں سر پر دوپٹہ لے سکتی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ میں بس کندھے پہ دوپٹہ رکھ سکتی ہوں، اور میں اس کی دھمکی کے آگے مجبور ہو کر رہ گئی کیونکہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا، اور جس طرح اس نے کہا میں تصویریں دیتی گئی۔ دل میں آیا پوچھوں تو آخر کرنا ہے کیا ہے۔ جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اپنے دوست کو دکھانی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری کزن بہت خوبصورت ہے، تو اسے یقین نہیں آیا تھا، اس لیے اب اسے بھیجی ہے۔ مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ وہ تو ہر وقت میرے منہ پر میری بدتعریفی کرتی رہتی تھی۔ اس نے میری تعریف کیسے کر دی؟ لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا، اور پھر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ کچھ دن بعد مجھے تصویریں لینے کا کہنے آئی۔ میں نے اب پھر سے منع کیا، لیکن اس نے مجھے وہی دھمکی لگائی جس کی وجہ سے میری زبان کو تالا لگ گیا اور میں کچھ بھی نہ بول سکی۔ میں نے ثانیہ سے کہا کہ اب میں دوبارہ تمہیں ایک بھی تصویر لینے نہیں دوں گی، جس پر وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر چلی گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس وقت بال اس کی کوٹ میں تھا، جو وہ چاہتی وہ ہو جاتا۔ پھر اس طرح کچھ دن گزر گئے اور میں نے ابا سے کہا کہ مجھے قرآن کورس کرنا ہے، اور پھر انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب ثانیہ نے کہا کہ اسے بھی وہی کورس کرنا ہے۔ میں نے ثانیہ کو آج تک نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا قرآن کورس کا ایسی ضد کر کے کہنا مجھے ٹھٹک رہا تھا۔ اور پھر ابو نے دونوں کو کہا کہ تم لوگ ساتھ ساتھ آؤ گے۔ میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کیونکہ میں اسے جانتی تھی، وہ سارا راستہ اونچی اونچی کہا لگاتی آتی تھی جس سے ارد گرد والے ہمیں گھورتے تھے اور ہمارے بارے میں غلط تاثر جاتا تھا۔ برقع پہن تو لیتی تھی لیکن صاف لگتا تھا جیسے جان چھڑا رہی ہو۔ اس کی وجہ سے قرآن کلاس میں میں بھی بدنام ہو رہی تھی کیونکہ وہ ہر کسی کو خود ہی بتاتی پھرتی تھی کہ وہ یہ میری کزن ہے، اور ثانیہ کی حرکتیں دیکھ کر بہت سے لوگ مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور اب میرا دل بھی بھرنے لگا تھا۔ جس کورس کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا تھا وہ ثانیہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے برباد کر رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے الگ ہی فرمائش کر ڈالی اور مجھے کہا کہ آج وہ میرا برقع پہنے گی اور میں اس کا۔ میں نے اسے کافی منع کیا کہ اگر تمہیں میرا برقع چاہیے تو لے لو، لیکن میں تمہارا برقع نہیں پہنوں گی۔ اور وہ وجہ بس یہی تھی کہ ثانیہ کا برقع گلابی رنگ کا تھا جو کہ بہت چست بھی تھا، اس لیے میں نے صاف منع کر دیا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے میرا نقاب جلا ڈالا۔ میں خاموش ہو گئی اور پھر میں نے سوچا کہ گھر میں فساد سے اچھا ہے میں اس کا برقع پہن ہی لوں، اور پھر اس دن میں نے برقعے تبدیل کر لیے۔ میرا نقاب تو پہلے ہی وہ جلا چکی تھی، اس لیے میں نے دوپٹے سے نقاب کر لیا اور پھر اس کے ساتھ چل دی۔ آج ثانیہ مقررہ وقت سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے تیار تھی۔ میں نے حیرت سے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی آج میں نے وہاں جا کے پڑھنا ہے، اس لیے ہم جلدی جائیں گے۔ میں بھی چاروں ناچار اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن دل ہی دل میں اس کی اس کایا پلٹ جانے پر حیران تھی کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی ثانیہ کا دھیان کتنا پڑھائی پر ہے۔ اور پھر کچھ آگے جا کر میرے خدشات حقیقت میں بدل گئے کیونکہ ثانیہ ایک پارک میں داخل ہو گئی جہاں مرد اور عورتیں دونوں تھیں، اور اس نے مجھے کہا کہ آؤ ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ میں نے اسے بہت کہا کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو ہم مدرسے جا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اسے یہاں کا ماحول پسند ہے، تو مجھے ناچار بیٹھنا پڑا۔ اور یکدم ثانیہ نے میرا نقاب کھول دیا جس سے میں گھبرا گئی اور فوراً دوبارہ کرنے لگی۔ جب ثانیہ نے کہا کہ رکو 1 منٹ تک ایسے ہی رہو، اس کی نئی فرمائش پر میں زچ ہوئی تھی اور پھر فوراً نقاب کرنے لگی۔ تب ثانیہ نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد جب بھی ثانیہ نے مجھے کہا کہ آج جلدی جانا ہے، میں نے فوراً انکار کر دیا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اس کا مطلب پڑھائی سے تو بالکل نہیں ہے، اور پھر اللہ اللہ کر کے ہمارا کورس ختم ہو گیا اور میں نے شکر ادا کیا کہ میرا پیچھا اب ثانیہ نامی بلا سے چھوٹ گیا تھا۔ لیکن یہ بھی میری غلط فہمی ثابت ہوئی کیونکہ میرے لیے اصل مشکل تو اب پیدا ہوئی تھی، اور ایک ایسا طوفان جس نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ اس دن میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب امی نے بتایا کہ کچھ مہمان آئے ہیں میرے رشتے کے لیے، اور پھر مجھے اچھا سا تیار ہونے کے لیے کہا۔ میں جب ان کے سامنے گئی تو لڑکا بھی ساتھ آیا تھا جو مجھے ایسی معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے جانتا ہو،
لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا تو تب اس نے آنکھوں میں اشارے کرنا شروع کیے۔ یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی کہ وہ پہلی دفعہ رشتہ دیکھنے آیا تھا اور اس کا رویہ اس قدر چھوڑا تھا کہ میں نے اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ چاہے وہ کتنے مرضی اچھے گھر کا ہو، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر جب اماں نے مجھے سائڈ پر لے جا کر پوچھا تو میں نے انکار کر دیا کہ مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی۔ ابا نے انہیں منع کیا تو وہ لڑکا جو تب سے اشارے کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں یکدم خون اتر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اب میں چھچورا لگ رہا ہوں، لیکن جب عشق معاش کا لڑانا تھا، تحفے لینے تھے، تب میں ہی پسند آیا تھا کیا؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور میں نے کہا، میری کب بات ہوئی تم سے جو تم مجھے تحفے دیتے؟ اس بات کو اس نے کہا کہ اب تم مکر گئی ہو، تم تو مجھے اپنا چہرہ دکھانے پارکوں میں بھی آتی رہی ہو۔ یہ بات سن کر میرے سر پر گڑھوں پانی گر گیا تھا اور پھر اس نے سب کے سامنے میری تصویریں دکھائیں جن میں بنا دوپٹہ کھڑی تھی۔ ابا نے یہ دیکھتے ہی مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ 3 دن میں آ کر اپنی امانت لے جائیں۔ ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میری تو قسمت ایک دم سے بدل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بہت سب کی منتیں کیں لیکن کوئی بھی نہ مانا اور مجھے مسلسل مارتے رہے۔ پھپھو نے یہ تک کہا کہ سب کے سامنے اتنا ڈرامہ کرتی تھی، پردہ داری کا اور اصلیت کیا نکلی؟ اور پھر میری شادی عمیر سے ہو گئی اور پہلی رات عمیر نے مجھے دھتکار کر رکھ دیا کہ میں ایک دھوکے باز لڑکی ہوں، سب کے سامنے مکر گئی اور اسے رسوا کر دیا۔ میں نے اس وقت قسمیں کھائیں کہ میری کبھی بھی آپ سے بات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا مجھے ثبوت چاہیے۔ اور پھر میں اپنے گھر گئی جہاں ثانیہ اپنے کمرے میں مزے سے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری زندگی تباہ کر کے تم جیسے سکون سے رہ سکتی ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کے جواب میں وہ اونچی اونچی ہنسنے لگی۔ کہا کہ دیکھو تمہاری شکل اچھی تھی اور آج کل کے لڑکے شکل و صورت پر ہی تو مرتے ہیں، اب تم شکر ادا کرو کہ تمہیں میری وجہ سے اتنا اچھا خاندان اور ایسا لڑکا ملا، ورنہ تم اتنے اچھے خاندان کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں نے اسے مزید کچھ سنانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ باتیں ریکارڈ کر کے اپنے شوہر کو سنا دی۔ انہیں مجھ پر یقین آ گیا اور پھر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ جو بھی ہوا ان کی غلطی تھی، وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دن کے بعد مجھے کبھی بھی عمیر سے کوئی شکوہ نہیں ہوا۔ آج شادی کو 7 سال گزر گئے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں۔ ثانیہ کی 5 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر بھی اس کا کوئی عاشق تھا، لیکن پھر اس کے شوہر کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ ثانیہ کا ایک وقت میں کئی لڑکوں کے ساتھ افیئر تھا۔ وہ ان میں سے ایک تھا جنہیں وہ دھوکہ دے چکی تھی۔ بعد میں اس نے ثانیہ سے شادی کی اور پھر اسے خوب مارتا پیٹتا تھا اور اپنا بدلہ لے لیا، اور پھر جس طرح اس نے ثانیہ کو طلاق دے دی۔ جب ثانیہ لٹی پٹی گھر آئی تو اس نے میرے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ میں نے تمہاری زندگی تباہ کی تھی، اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا۔ میں نے اس سے معاف کر دیا کیونکہ میں آج اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ خوشی سے عمر گزار رہی ہوں، اور پھر مجھے یقین ہوا کہ جو گڑھا ہم دوسروں کے لیے کھودتے ہیں ایک دن خود اس میں جا گرتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیجیے تاکہ اس پہ اچھے ویوز آئیں۔